आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन खुश आमदेद कहता है शाहीन की परवाज़ में। इस प्रोग्राम में हम हालात हाज़रा कौमी और बैनुल अक़वामी मालूमात पर गुफ्तगू करते हैं और माहिरीन की राय के ज़रिए अहम मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों को एक बार फिर मैं खुश आमदेद कहता हूँ। रमज़ान का बाबरकत मंथ जारी है और हम आखिरी अशरे में शामिल हो चुके हैं। रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू होगी हमारे प्रोग्राम में। हम कोशिश करते हैं कि आपके दिल की बात कहें शाहीन की परवाज़ से। नंबर उठाइए, फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए और कहें अपने दिल की बात शाहीन की परवाज़ में। हमारे साथ ताउन किया है दी नोबेल कंपनी ने। उनके ताउन से हम शाहीन की परवाज़ पेश कर रहे हैं, जिनका इंडिपेंडेंट परफ्यूम आता है और यकीनन आप लोग इस्तेमाल कर चुके होंगे। काफ़ी फीडबैक इस परफ्यूम का बहुत अच्छा मिल रहा है मार्केट से। और फ़ोन उठाएं तो आज आपके लिए जो है हम इंडिपेंडेंस परफ्यूम जो है आपको गिफ्ट भी करेंगे। हमारे सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सवाल आज मैं करूंगा, कल ज़रा मुश्किल सवाल था, आज ज़रा आसान सवाल है। ये बताइएगा कि ओडीआई का कप्तान पाकिस्तान का कौन है? पाकिस्तान की ओडीआई टीम का, वनडे टीम का कप्तान कौन है? इस बहुत आसान सवाल है। यकीनन आप लोग अगर क्रिकेट से दिलचस्पी रखते होंगे तो फ़ौरन फ़ोन उठाएंगे और कीजिएगा हमें कॉल। हमारे पास जो आज मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, खुसूसन मेरी प्यारी बहन है महरीन मलिक आदम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पाकिस्तान की वाइस प्रेसिडेंट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। उन्हीं के साथ इनके भी तारुफ़ की ज़रूरत तो नहीं है, माशाल्लाह सब पहचानते हैं, हमारे प्यारे भाई हैं। पाकिस्तान का बड़ा नाम है, कराची का बड़ा नाम है, साबिक एमएनए हैं, हिलाल अहमर के चेयरमैन हैं, रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं रूहानी एक शख्सियत हैं, अल्लाह ने इनको बड़ी रूहानी इल्म से जो है मालामाल किया हुआ है। आप और इस्लाम प्रोग्राम भी कर चुके हैं और माशाल्लाह होस्टिंग भी कर चुके हैं, काफ़ी निजी चैनल्स पे एज ए एनालिस्ट भी आ चुके हैं। इस्लामी जो है वो शो करते हैं और अगर बीमार हो जाएं तो रूहानी इलाज तो करते ही करते हैं, मेडिकली ट्रीटमेंट भी करते हैं। रिमोटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रफ़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं ताजिर रहनुमा हैं, इस्लाही तनकीद भी करते हैं और काफ़ी लोग जो लग रहा है अब आपके पीछे लगे हुए हैं। ये हमारे प्यारे भाई हैं जावेद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर हल्का हाथ रखेंगे या भारी हाथ ही रखेंगे? जिस तरह इश्क और है ना, तो सच्चाई को सामने आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं रिजवान ज़ुबैरी साहब, जो नाजरीन आपके सामने नात का हदिया पेश करेंगे। जी रिजवान साहब। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वो ये जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वो ये जिनको सरकार बुलाते हैं। बोलोगे खुदा शाहिदे किस्मत के सिकंदर हैं। बोलोगे खुदा शाहिदे किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं, आते
جن کو سرکار بلاتے ہیں، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہمیں سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہمیں سرکار کا کھاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بہت شکریہ رضوان زبیری صاحب۔ رمضان کی راتوں میں نور سا چھا جاتا ہے، دل کی ہر دعا میں رب کو پکارا جاتا ہے، سحر کی خاموشی میں امید جاگ اٹھتی ہے، سحر کی خاموشی میں امید جاگ اٹھتی ہے، افطار کے لمحے میں رحمت برسا جاتا ہے، یہ مہینہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے، یہ مہینہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ جی اچھا ناظرین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین میں ہوں پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی۔ حضرت صاحب مجھے جلدی سے حسد کے بارے میں بتائیں تاکہ پھر میں شاہین کی پرواز کو سیاسی گفتگو کی طرف لے کے جاؤں کہ حسد کیا ہے؟ بہت آسان جواب ہے، ایک جملے کا، اللہ کی تقسیم سے انکار۔ اللہ نے کسی کو مرتبہ دیا، اللہ نے کسی کو حسن دیا، اللہ نے کسی کو علم دیا، اللہ نے کسی کو مال دیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ مال، یہ اس لائق نہیں ہے، یہ مال اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اللہ کی دی ہوئی تقسیم سے انکار کو حسد کہتے ہیں۔ حسد کیا؟ اب اس حسد سے جو نقصانات معاشرے میں ہو رہے ہیں وہ ایک عجیب و غریب ہیں، اور اتنے عجیب نقصان ہیں کہ فیملیاں برباد ہو رہی ہیں، جادو ٹونا سفلی گندے علوم، یعنی ایسے ظالم عاملوں کے پاس جانا جو گھر کے گھر کو بگاڑ رہے ہیں، اور یہ کوئی نہیں ہے، صرف اپنے ہیں جو اس حسد میں آنے کے بعد لوگوں کے گھر بگاڑ رہے ہیں۔ جی تو آپ دیکھیے معاشرے میں سب سے بڑی مثال کے طور پہ محلاتی سازشیں کیوں ہوتی ہیں؟
آپ حسد اس کی کو وجہ سے. آسان الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی تقسیم میں انٹرفیئرنس کرنے کو حسد کہتے ہیں. انکار کرنا. اللہ نے اگر ریحان کو کوئی عزت دی، مرتبہ دیا، تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر اللہ نے کسی کو صدر بنایا، کسی کو وزیر اعظم بنایا، کسی کو مفتی اعظم بنایا، تو اللہ کی تقسیم ہے. تو ہم اس تقسیم کے خلاف نہیں جا سکتے. اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے دیں. کسی کو ایک مٹھی دیں، کسی کو بوری بھر کے دیں. میں اصل میں آپ کی معذرت کے ساتھ بات کاٹ رہا ہوں. میں کچھ دن پہلے جو ہے عمرے سے آیا تو جی. خانہ کعبہ پہ موجود تھا، تو میں نے اپنے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے بھی یہی دعا کی کہ اللہ پاک میرے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو حاسدین کی حسد سے بچا، نظر بد سے بچا، ان کی پوری فیملی کو اللہ پاک ان پہ اپنا خصوصی کرم رکھ کر. فراز، یہ دعا ہمیں روزانہ 5 وقت کرنی چاہیے. ہمارے حضرت قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب اور رحمۃ پوری اللہ تعالیٰ عوام نے کے لیے یہ دعا کی جی کہ جی سب کو نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ نظر سے وسلم کی بچائیں، امت حسد سے پر. بچائیں. ہاں، یہ بہت بڑی بیماری. رفیع بھائی ہمارے ساتھ کال پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. ہیلو ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی ڈاکٹر صاحب. جی آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر شمیم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا حمد ہے، آپ سے ٹھیک ہے؟ جی خوش آمدید کہیں گے آپ کو شاہین کی پرواز میں. جی جی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو حیدرآباد تک جا رہا ہے. جی آئے رات تک آ رہا ہے، آپ کے شو دیکھ رہے ہیں جی. کچھ کہنا چاہیں گے شاہین کی پرواز کے لیے؟ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. جو موجودہ حالات ہیں اس کے لحاظ سے آپ بہت پازیٹیولی تھنکنگ ہے آپ کی لوگوں کی، اچھی اپروچ جاری ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایم این اے اور ہلال احمر کے چیئرمین ریحان ہاشمی صاحب، اور مسلم لیگ کاف کی وائس پریزیڈنٹ ہے پورے پاکستان کی مہرین ملک آدم صاحبہ. اس کے ساتھ ڈاکٹر رفیع الدین صدیقی صاحب موجود ہیں. تاجر رہنما جو ہے جاوید صدیقی صاحب موجود ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ نہیں، رفیع بھائی سے تو ملاقات رہتی ہے، کافی عرصے بعد ان کو دیکھا بھی ہے تو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی. اچھا، ایک سوال کا جواب دیں گے کہ اگر آپ کو دی نوبل کمپنی کا انڈیپینڈنس پرفیوم ون کرنا ہے تو یہ بتائیے نا، پاکستان کی ون ڈے ٹیم کا کپتان کون ہے؟ ابھی موجودہ شہنشاہ آفریدی ہیں. اور فیوچر میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ فیوچر میں بھی دیکھ رہے ہیں اس کو. بنگلہ دیش کا پہلا میچ تو ہار چکے ہیں سر. 115 116 پہ آؤٹ ہو گئی ٹیم. انشاءاللہ کم بیک کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ شاہین کی پرواز کو آپ نے جوائن کیا، بہت شکریہ. جی مہرین ملک صاحبہ، جی اسلام آباد میں آپ رہتی ہیں جی ہاں اور کراچی آئی ہیں. جی بالکل. کوئی اسپیشل اسائنمنٹ تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آپ ماشاءاللہ گورنر ہاؤس میں موجود اور گورنر صاحب کی خصوصی محبتیں اور عوامی گورنر ہیں، یقیناً پیار کرنے والے انسان ہیں. بالکل. تو کیا رہا آپ کا آج کی، کیسی رہی آپ کی میٹنگ اور کیسا آپ نے وہاں افطار دیکھا؟ میں کراچی آئی اور گورنر صاحب کی میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی عزت افزائی دی. آج بلایا، میں بار بار بلایا، یہ بھی کہیں نا، بار بار بلایا. بار بار جاتے رہے پھر بلاتے رہے. جی بالکل، کیونکہ مجھے تھا کہ ان کے مہمان بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ماشاءاللہ بہت عزت بخشی. اور وہاں پہ میں نے جو عوام دیکھی اور جس خوشی کے ساتھ ان کو خوش آمدید کیا جاتا ہے، وہاں پہ افطار ہوتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، درود و سلام پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک بہت ہی خوبصورت منظر میں نے دیکھا آج. اور وہاں پہ جو بیلٹنگ ہو رہی تھی گفٹس کی، بچوں کو جو عیدی دی جا رہی تھی، تو ایک بہت ہی خوبصورت ماحول تھا وہاں پہ. اور عوام میں بیٹھ کے افطار کرنا، اٹ واز اے لولی ایکسپیرینس. گورنر صاحب نے اپنے گورنر ہاؤس کو ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیا ہے سکھانے کے لیے. بالکل. تو کیا آپ بھی کچھ سیکھ کے جا رہی ہیں، کوئی اسلام آباد میں یا کہیں لاہور میں اس طرح کا انسٹیٹیوٹ کھولنا؟ انسٹیٹیوٹس، ووکیشنل انسٹیٹیوٹس تو بہت زیادہ ہیں ہمارے پنجاب میں. انڈسٹریز کے لحاظ سے کر رہے ہیں بہت زیادہ. اسلام آباد میں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ذرا کم ہے. اسلام آباد آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل کیپٹل ہے، اور وہاں پہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ صرف بیوروکریٹک لوگ زیادہ ہیں، وہاں پہ اس کو شہر اقتدار کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ تو ہر سہولت موجود ہے، ہر انسٹیٹیوٹ موجود ہے. ایک چھوٹا شہر ہے کراچی، ایک بہت بڑا شہر ہے. لاہور بہت بڑا شہر ہے، پشاور بہت بڑا شہر ہے، کوئٹہ بہت بڑا شہر تو ہے. آپ کو کہیں روڈ پہ جاتے ہوئے کہیں گھٹنے میں یا ٹانگ میں یا ہاتھ میں کہیں درد تو نہیں ہوا؟ یہ ہڈیوں کے ڈاکٹر بیٹھے ہیں. کراچی کی سڑکیں صحیح ہیں؟ میرے ہسبینڈ ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں تو اس لیے مجھے اتنا زیادہ. سڑکیں صحیح لگی ہیں آپ کو؟ سڑکیں تو بالکل بھی نہیں ہیں آپ کی ٹھیک.
اسلام آباد کی سڑکوں کے موازنے سے تو یہاں پہ سڑک ہے ہی نہیں, میں تو اس کو سڑک ہی نہیں کہتی, سڑکوں کا بہت برا حال ہے. لیکن گورنر ہاؤس کا آپ نے پوچھا تو ماحول بہت اچھا تھا, بہت اچھی افطاری. نہیں, یقیناً پیپلز پارٹی بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی نظر ہے اس وقت سندھ پر, جی ہاں. اور ترقیاتی کام تیزی سے ہو رہے ہیں. بالکل. سی ایم مراد علی شاہ صاحب بھی اب سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں, لوگوں کے بیچ میں, عوام میں نظر آ رہے ہیں, تاکہ اسپیڈ سے لوگوں کے مسائل حل ہوں. انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. ہم سب کو متحد ہو کے کام کرنا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں, کیونکہ آپ جب کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے. اس کے جتنے بھی جو مشکلات شہریوں کو آ رہی ہیں, جتنے بھی پرابلمز ہیں, وہ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اوور نائٹ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے لیے متحد ہو کر ہی ساری پارٹیز کو کام کرنا پڑے گا. لیکن یہ ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے. ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما خادم علی خان صاحب خیبر پختونخوا سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خادم صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام. فراز کیسے ہیں آپ؟ آپ کے سر اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیے کیسے ہیں؟ آپ کے سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق امین ریحان ہاشمی صاحب. جی, سابق امین ریحان ہاشمی صاحب, ایم کیو ایم پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور تھا, یہی کہوں گا, اور ہلال احمر کے چیئرمین ہیں. ان کے ساتھ مسلم لیگ کاف کی پاکستان کی وائس پریزیڈنٹ مہرین ملک آدم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر رفیع الدین صدیقی صاحب ہیں. تاجر رہنما جاوید صدیقی صاحب ہیں. سر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ذرا ریحان بھائی سے ایک سوال کر لوں. ریحان بھائی, ماشاءاللہ آپ بھی گورنر ہاؤس سے آ رہے ہیں, تو آپ نے وہاں کا ماحول کیسا دیکھا؟ جو صورتحال گورنر ہاؤس کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سے ایم کیو ایم کے نامزد گورنر نے گورنری کا چارج سنبھالا ہے, فرام دا ڈے فرسٹ وعدے وعید کسی اور نے کیے تھے اس گورنر ہاؤس کو کھولنے کے لیے اور انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے, لیکن انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اور ہم تو کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ افطاری کے انتظامات ہوں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے لیے, چاہے وہ فری آئی ٹی کلاسز کا اہتمام ہو, چاہے وہ نوجوانوں کو, حالانکہ ایگزیکٹو پاور نہیں ہے گورنر کی, گورنر ایک سیرمونیل پوسٹ ہے, ایک ریپرزینٹیو ہے, وہ اسٹیٹ ہے وہ, تو اس کے باوجود بھی ایگزیکٹو پاور نہ ہونے کے باوجود بھی یہ اتنی ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک رول ماڈل کے طور پر پاکستان کے دیگر گورنرز کے لیے بھی ایک رول ماڈل بنتا ہے کہ جناب آپ اپنے اپنے صوبے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں, باوجود اس کے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 1 روپیہ سرکاری استعمال نہیں ہوتا. یہ کہے کہ بھائی عوام کا پیسہ نہیں ہے اس میں. سر یہ بات تو آپ کر دیتے ہیں, گورنر صاحب بھی کر دیتے ہیں کہ 1 روپیہ عوامی پیسہ استعمال نہیں ہوتا, تو سر پیسہ آتا کہاں سے؟ مشکل سوال ہے. CSR کی ایکٹیویٹیز ہیں, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے. گورنر صاحب کی اپنا جو حلقہ احباب ہے, یہ ہے صحیح معنوں میں صحیح جگہ پر عوام کے لیے پیسے لگانا. آپ کسی کنویں میں پیسے بتائیں نا, کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے, لوگ سننا چاہتے ہیں یہ بات. دیکھیں لوگوں کو اب جیسے ابھی رمضان کا سلسلہ آ رہا ہے, آپ کے پروگرام کے توسط سے میں گوش گزار کروں گا, اور دین نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کے خاندان میں, آپ کے گرد و نواح, آپ کے پڑوس میں جو سب سے زیادہ مستحق لوگ ہیں, پہلے آپ ان کو دیکھیں, پھر آگے کی طرف جائیں. یہاں پر پروفیشنلی جو لوٹ کھسوٹ کا جو ماحول کریٹ کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ بڑے شہروں میں بہت ہی منظم انداز میں, بڑے شہروں کو چھوڑیں, آپ کے ملک کی نیک نامی کو برباد کرنے کے لیے منظم گروہ ملک سے باہر جا کر, حرمین شریفین میں جا کر وہاں پر ملک کا نام بدنام کرنے کے درپے ہیں. تو یہ تو بدقسمتی ہے. اب لوگوں کے سوچنے کا کام ہے کہ پہلے آپ کے اوپر حق جو بنتا ہے آپ کے رشتہ داروں کا بنتا ہے, آپ کے پڑوس کا بنتا ہے. آپ پہلے پڑوس کو دیکھیں, رشتہ داروں کو دیکھیں. حسد کی جو بات کی تھی آپ نے, بالکل مفتی صاحب درست کہا کہ یہ بڑا ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو اپنے اندر ہی جلاتی ہے, اور دین ہمارا جو ہے وہ کوڈ آف لائف ہے. سر ابھی میں معذرت کے ساتھ کی بات کاٹ رہا ہوں, میرے آپ سوال کا ابھی تک جواب نہیں دیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, گورنر صاحب جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ پیسہ کیا ان کے دوست حلقہ احباب مل کے ہاں یہ بتائیے نا سر, ہمارے سننے والوں سب کو پتہ ہے. جی, CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کیا چیز ہے کہ جو حلقہ احباب اور
जो उनके अपने दोस्त अहबाब का है, वो सब मिलकर कोई बाइक दे रहा है, जी हाँ, कोई ईद के जी पैसे हाँ, दे जी रहा हाँ। है, कोई अफ्तार करवा रहा है, किसी की कैटरिंग सर्विसेज है तो वो मीठा करवा रहा है, किसी के पास अच्छी कैटरिंग सर्विसेज है वो खाना करवा रहा है। तो ये तमाम कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, ये मुश्तरका काविशों के जरिए होने वाली वो चीजें जिस पे सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा। और बहुत सारी कराची के अंदर आपने देखा होगा कि सर इससे बहुत सारे लोग मुतमईन हो गए ये बात सुन के आपकी। मुतमईन ना भी हो भाई, गवर्नर तो अपना काम कर रहा है, जिनको जी हाँ। काम करना है, आप अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं पाकिस्तान के लिए। गवर्नर हाउस से जो काम हो रहा है वो पॉजिटिविटी के लिए हो रहा है। हम यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिकली बात कर रहे हैं शहर के लिए, मुल्क के लिए, सूबे के लिए। तो जिसको जो काम करना है वो करेगा। आप लाख समझा लें, अपना खून निकाल कर देते हैं, जिसको नेगेटिविटी करनी है, मनफियत करनी है, जी हाँ, वो जी हाँ। मनफियत करेगा। आप उसको रोक नहीं सकते, वो अपनी आदत से मजबूर है। वो अपनी आदत से मजबूर है। जी खादिम अली खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइएगा कि छोटे ममालिक के मुस्तकबिल पर क्या आलमी ताकतों के फैसले छोटे ममालिक की मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो रहे हैं सर? देखिए फराज, इस वक्त तो जो पोजीशन है, छोटे ममालिक तो फंस गए हैं, उनकी तो माशियतों को बहुत बड़ा जो है दचका लगा है। यहाँ तक कि इससे जो है खुदा न खास्ता हमें बहुत बड़ा वो हो सकता है, अगर इसको मतलब ये अगर जितना ये तवील होगा। अगरचे इस वक्त पाकिस्तान का जो किरदार है वो आलम इस्लाम के लीडर का है, और वो जो हम कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो आलम इस्लाम का किला है, पाकिस्तान वो किरदार अदा कर रहे हैं। और ईरान के सदर ने भी आज बात की है। इसी तरह जो है आपके खलीजी ममालिक के जो सरबराहान हैं, वहाँ के लोग हैं, वो आपसे मुतमईन है। लेकिन ये है कि अगर मतलब माशियतें जो है इतनी बड़ा बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इस वक्त जो इब्न हरमुज का रास्ता बंद है, उसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट जो है वो बंद हो चुका है, इंपोर्ट नहीं आ रहा। आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई पुरताशी चीजें मंगवानी होती है, इसमें खाम माल भी आता है। आपका जो है जो सारी इकानमी का चक्कर है वो इसी के साथ चलता है। इंपोर्ट आएगा तो कोई टैक्स कलेक्शन होगी, एक्सपोर्ट होगा तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा। आपको करंट अकाउंट सरप्लस था, वो खतरे पैदा हो गए, जो आपका जो क्रूड ऑयल की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है। तो अगर हम फेस कर रहे हैं तो छोटे ममालिक तो फेस कर रहे होंगे। बहुत गंभीर सूरत हाल है। जंग जितनी बढ़ेगी तो इसके असरात जो है पूरी दुनिया पे पड़ेगी। अच्छा खादिम अली खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप अभी कुछ दिन पहले कराची भी आए हुए थे, कराची से होकर गए, कराची का दर्द भी रखते हैं। तो सर आप मोहतरम हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए सिंध के हवाले से कोई बात की सर? मातली, हैदराबाद, कराची, सर कब्रिस्तान एक, मैं तकरीबन मुझे पूरा 1 साल हो गया कहते कहते PS 63 का एक कब्रिस्तान है, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट जो है वो CM सिंध मुराद अली शाह साहब से की, उसके लिए रिक्वेस्ट मैंने मेयर काशिफ शोरो साहब से की, उसके लिए रिक्वेस्ट मैंने MQM पाकिस्तान के दोस्तों से की, उसके लिए रिक्वेस्ट मैंने तमाम लोगों से की सर, लेकिन वो 1 साल से वो कब्रिस्तान अभी तक नहीं बना। तो सर आप सिंध का जब दर्द रखते हैं तो अब ये रिक्वेस्ट मैं सर गुजारिश जो है वो अर्जी जो है अपनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने रख रहा हूँ। जिस तरीके से तेज़ी से पंजाब में काम हो रहे हैं, CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा जिस तरीके से काम कर रही हैं, एक मिसाली काम कर रही हैं, तो सर ये काम सिंध के अंदर भी होना चाहिए सर। जी सर। देखिए, हम हमारे अपने जो इत्तेहादी है MQM के साथ, उनके साथ बड़ा मिसाली जो है ताल्लुक है, और उनके जो मिनिस्टर साहिबान है वो हेल्थ में भी और एजुकेशन में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। इसी तरह आपने गवर्नर साहब का सुन लिया है कि वो फंड तो उसके पास नहीं है, ये ओहदा जो है आईनी ओहदा हो गया है, उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ अपने जो उनका कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उससे ले रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कोशिश तो हम कर रहे हैं। हमने जो है वो जो सुबह आपके जो ज़िले हुकूमत है कराची और हैदराबाद को, उसको 25 बिलियन जो है वो जारी किए वफाक ने, और भी बहुत से जो है मंसूबे ऐसे हैं। और अभी ये जो जंग की सूरत हाल है उसमें कराची को, कराची पोर्ट को एक मौका भी हुआ है कि उसको जो बड़े अरसे तक उसमें जो है कोई ये भी थी कि ट्रांसपेरेंसी भी थी कि जी उसको जो है हमेशा के लिए इसलिए वो किया गया था कि जो खलीजी ममालिक के फोर्ट्स हैं वो उनको फायदा पहुंच रहा था। अब एक मौका आया हुआ है कि आपकी कराची को इंटरनेशनल सतह पे एक अच्छा मौका है कि जो आपका सी पोर्ट है उससे फायदा उठाए, और सुना है कि बहुत से जो है बहरी जहाज जो कराची की तरफ आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे जी शायद सर कुछ पहुंचे भी हैं, आज कुछ पहुंचे हैं, शायद 2 पहुंचे हैं सर। जी बिल्कुल कुछ
اسی طرح جو ہے ایئرپلین جو ہے آپ کراچی میں اتنے کڑے ہیں تو آپ کی کراچی کے لیے کوئی اچھے مجھے تو اچھے ویبز آ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ کراچی جو ہے وہ انٹرنیشنلی اس کا ایک نام ہو مقام ہو، اور جس طرح انشاءاللہ سر دل بہت بڑا ہے کراچی کا، منی پاکستان ہے، ہر پاکستان کے ہر شخص کے لیے جو ہے اس نے دل کھولا ہوا ہے، اپنا سینہ کھولا ہوا ہے. تو میں تو یہ یقین ہے کہ کراچی جو ہے وہ اس کرائسس سے اللہ کرے کہ کراچی کو فائدہ ہو. انشاءاللہ سر انشاءاللہ. میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی سر، جی سر آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا. جو اپنے اتحادی ہے اس سے جو ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ کراچی کے لیے بہت بڑا پیکیج آ رہا ہے، بہت بڑا پیکیج آ رہا ہے. اور سر یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. وہ ہمارے جو MQM کے ساتھی ہے شیخ صاحب بہتر جانتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ورکر دوست لوگ ہیں، عام لوگ کی طرح وہ رہتے ہیں، یہ MNAs بن کے بھی جو ہے اسی طرح رہتے ہیں. تو MQM کے ساتھی جو ہے وہ کر رہے ہیں وفاق حکومت کے ساتھ کراچی میں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اور ہم اس پہ جو ہے آپ کو یاد ہے محسن نقوی صاحب نے بھی ایک وزٹ کیا تھا، اور وہ اسی طرح کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. جس طرح اسلام آباد میں جو ہے ریسنٹلی اسلام آباد کو ہماری بہن جو ہے وہ بتائیں گے کہ جی کس طرح جو ہے شہباز شریف صاحب آئے اور اس نے مارگلہ ہائی وے بنا دیا، ایران ایونیو بنا دیا، جو بارکو جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ روڈ بنا دیا، وہاں پہ بائی پاس بنا دیا. اس طرح جو سگنل فری کر دیا اسلام آباد ایکسپریس وے کو، سرینا چوک میں وہ ایک پورا روڈ وہ بنا دیا، نیٹ ورک بنا دیا. اسی طرح وہ شاہین، آپ کا تو پروگرام کا نام بھی شاہین کا پرواز ہے، تو وہ ادھر ایک شاہین چوک بنا دیا. ماشاءاللہ. فیٹ کے پاس جو ہے جو طیب بردگان والا فلائی اوور تھا وہ بنا دیا، وہ انڈر پاس بنا دیا. اس طرح آپ کو اسلام آباد کے ہر گاؤں میں اسی طریقے سے آپ ہم سے بھی پوچھیے گا انشاءاللہ. کچھ عرصے بعد ہم بھی لسٹ بتائیں گے کہ یہ بھی بن گیا، یہ بھی بن گیا. سر یہ تو دیکھیں ابھی حالات ایسے آگئے، لیکن شیخ صاحب بتا دیں گے آپ کو کہ ایسے ہی پلان تھا کہ جی آپ کراچی میں جو ہے بہت بڑا کام ہونا تھا، اور اس کے لیے جب پورا جو ہے ورکنگ بھی کی گئی ہے. جی سر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جاوید صدیقی صاحب تاجر رہنما ہیں، یہ بڑا درد رکھتے ہیں عوام کا، خاص طور پہ کراچی کا. کیا جاوید بھائی کیا موجودہ نسل عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی بات کی ابتدا کچھ اس طرح کہوں گا کہ سیاست ٹھیک ہے لیکن اداکاری نہ کی جائے، کہ خود اپنے ہی لوگوں سے عیاری نہ کی جائے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ابھی بھائی نے کہا، ریحان بھائی نے کہا، ہماری بہن نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وفاق جو ہے وہ بہت پیسے دے رہا ہے، مگر کیا وہ پیسے کتابوں میں دے رہا ہے یا خواب و خیالوں میں دے رہا ہے؟ آج تک اگر وفاق کا منصوبہ آیا تو ایک BRT کا منصوبہ آیا، ٹھیک ہے آپ کے سامنے، اور کچھ جو ہے وہ چیزیں دی ہیں. ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ریحان بھائی ماشاءاللہ ایک بہترین اور نفیس انسان ہے، مطلب ان کی شان میں کیا کہوں، بھائی ہیں ہمارے پڑوسی بھی ہیں. یہ تو کہہ سکتے ہیں جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں ریحان بھائی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دے آر دا اسٹیک ہولڈر آف کراچی، اور یہ وہ ینگ انرجیٹک طبقہ ہے جو لوگوں کے کام کرنے میں واقعی دلچسپی رکھتا ہے. بالکل، اس میں کوئی مگر ایک طرف تو یہ دلچسپی رکھتا ہے اور دوسری طرف ان کا رونا یہ ہوتا ہے اختیارات کا رونا. تو میرا بھائی جان سے یہ سوال ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فنڈ بھیج رہے ہیں، مگر فنڈ کیا آپ اختیارات کے ساتھ بھیجیں گے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. خادم علی خان صاحب سے سوال. جی کیا وہ اختیارات کے ساتھ بھیجیں گے؟ K4 کا منصوبہ آج تک جونگا تو ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات، سب سے اہم بات، آپ نے کراچی کو کیا پیکج کا ایسا اناؤنس کریں گے جو دنیا جہاں کے سامنے ہے، اور شفافیت اتنی ہونی چاہیے کہ ایک ایک بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ فنڈ کہاں مل رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی آپ کے 1 مہینے پہلے شو میں یہ بات کہی تھی کہ 4 مہینے کراچی کے لیے بہت اہم ہے. جی آپ نے کہی تھی، ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا، میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ 4 مہینے کے بعد بھی آپ پوچھئے گا، مگر الحمدللہ جو نتائج ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں ہم کراچی کے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کراچی چلتا ہے تو ملک پلتا ہے. کراچی کے بعد لوگوں کو کیا مل رہا ہے سوائے جھوٹے وعدوں کے، جھوٹے دلاسوں کے، جھوٹی تسلیوں کے، اور سوائے لالی پاپ کے علاوہ؟ ہر شخص کو المیہ یہ ہے کہ یہاں سے ووٹ اور نوٹ سب کو چاہیے. ہر شخص کہتا ہے کہ شہر کراچی میرا ہے، مگر اس کو المیہ یہ ہے کہ اون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سچ یہی ہے. کوئی 1100 ارب روپے کی بات کرتا ہے، کوئی اختیارات کا رونا گاتا ہے، کوئی کسی چیز کا اور کوئی کسی چیز کا. ایک حکومت 18 سال سے یہاں پہ چل رہی ہے، آج تک کیا ہو مجھے بتائیں آپ؟
دیکھیں آزمائے وہ کو کیا آزمائے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ بار بار مومن ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا. تو جب باب العلم نے یہ بات کہہ دی تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو لب لباب یہ ہے کہ جناب وفاق کو یہ چاہیے کہ جو چیزیں بھی وہ کر رہی ہے سامنے لے کے آئیں. ٹھیک ہے, وہ صرف یہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے یہاں کمیٹیاں بن جاتی ہیں, ہمارے یہاں حساب کتاب بھی ہو جاتا ہے, مگر صرف اور صرف وہ کتابوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں ہمارا المیہ یہ ریسکیو تو ہوتا ہے, مگر یہاں زندہ لاشیں نکالنے کے لیے ہوتا ہے, لاشیں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. آج بھی 52 فائر ٹینڈر یہاں پہ موجود تھے. گل پلازا کی آگ دنیا جہاں کے سامنے, اس پہ میں نے کئی شوز کیے, اور بہت سے دوستوں نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ یار شاید یہ ہمارے پیچھے لگ گیا. میں کسی کے پیچھے نہیں لگتا سر, جی ہاں, میں تو اپنے پیچھے بھی نہیں ہوں. مگر بات یہ ہے کہ آپ نے میرے شہر کو کیا دیا, آپ نے میرے لوگوں کو کیا دیا. ہمیں اس چیز سے دلچسپی نہیں ہے کہ کون سی پارٹی کام کر رہی ہے, ہمیں یہ دلچسپی ہے کہ جی کام کیا کر رہی ہے. ابھی میری بہن نے کہا کہ روڈ جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں, تو انتہائی معذرت کے ساتھ میں اپنی بہن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا روڈ کا کہیں آپ کو حصہ نظر آیا؟ کہیں اگر حصہ نظر آیا تو ہماری بھی رہنمائی کر دیجئے گا, تو میں کم سے کم جا کے دیکھ لوں گا. نمبر 1, یہاں پہ لا آرڈر کی سچویشن بہت ہی بری ہے. ٹھیک ہے, وفاق اگر 3 چیزوں میں دلچسپی لے, دیکھیں کسی بھی قوم کی تقدیر بدلنی ہے نا, تو المیہ یہ ہے کہ وہاں کے نوجوانوں کو فحاشی کی طرف لگا دو. انتہائی معذرت کے ساتھ آج ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وفاق کو یہ چاہیے کہ کلیئرلی طور پہ فنڈ دے. اور جملے کو ذرا سخت کر لیا, برائی کی طرف لگا. اس جملے کو آپ واپس لے کے برائی کی چلیں واپس لے لیں, کوئی نہیں. دیکھیں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلے ہوئے تیر کبھی واپس نہیں آتا. آپ کہہ سکتے ہیں برائی کی طرف. ٹھیک ہے, تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے وفاق ہمارے لیے قابل احترام ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے جو کنٹینیو شو میں یہ بات کہی تھی کہ مہنگائی پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے ختم نہیں ہوتی ہیں, اشرافیہ کی عیاشیاں ختم کرنے سے ہوتی ہیں, جس پہ نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو سیلریاں جو ہیں ڈیڈکشن ہوں گی, اور پیٹرول کی یہ چیزیں جو ہے وہ جو بھی منسٹرز ہیں, وزیر ہیں, مشیر ہیں, ان میں سے چیزیں کم ہوں گی. تو اگر یہ واقعی کم ہوں گی تو کم ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے, صرف کہنے سے نہیں ہوتا, صرف جوش خطابت سے نہیں ہوتا. جناب جوش خطابت میں تو شاید مزبرہ خالد ریحان بھائی مجھ سے زیادہ بہتر ہیں, بڑے ہیں, ہمارے سینئر ہیں. تو لب لباب یہ پریکٹیکل شوڈ بی گرانٹیڈ. سر 30 سال ان کی ایج ہے, آپ بڑے کہہ رہے ہیں انہیں؟ سر چلیں, وہ تو 30 سال کی ایج ہے یا تجربہ؟ نہیں 30 سال عمر ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, تجربہ تو 100 سال کا. چلیں میں آپ کی بات کو بڑی کر دیتا ہوں. دیکھیں جی, میرے شہر کو جو ہے کام چاہیے, میرے شہر میں روزگار چاہیے. آج المیہ کیا ہے ہمارا, دیکھیں ہمارا نوجوان, پڑھا لکھا نوجوان کوٹا سسٹم کے نام پہ برباد ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ کوٹا سسٹم اتنا ہی ضروری ہے, اتنا ہی اہم ہے, آپ لگائیں نا پورے پاکستان میں, صرف کراچی میں کیوں؟ یہ صحیح بات. کیا کراچی میں صرف ایک چند لوگوں کو آپ نے تنقید کرنی ہے؟ حضرت صاحب آپ کے ساتھ صحیح ہیں, ان کو حضرت صاحب آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہر بات میں آپ صحیح ہیں, یہ ان کا بڑا پن ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو کوٹا سسٹم ختم کریں. ٹھیک ہے, جب تک یہ کوٹا سسٹم ختم نہیں ہوگا ہماری قوم پڑھنا چاہتی ہے. کوٹا سسٹم ختم کریں سر, مجبوری ہے. میرے کان میں بادشاہ سلامت موجود ہیں, ہمیں جانا ہے بریک پہ, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر یہیں سے جڑیں گے. ٹھیک ہے جی ناظرین, ضرور استعمال کیجئے دی نوبل کمپنی کا انڈیپینڈنٹ پرفیوم, اور آن لائن نمبر بھی ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے. اگر آپ کو آرڈر دینا ہو تو آن لائن نمبر پہ آرڈر دیجئے, اور جلدی بہت کم جو ہے وہ اسٹاک بچا ہے, اور 25% رمضان میں ڈسکاؤنٹ ہے اسپیشلی آپ کے لیے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھے تو صحیح, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں پاکستان, میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. جی مہرین صاحبہ, آپ شاید مصروف ہیں موبائل میں, میسیج گورنر ہاؤس سے تو میسیج نہیں آ رہے آپ کو؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں. کیونکہ ماشاءاللہ آپ اتنی خوش مزاج ہیں اور ماشاءاللہ اتنی محبت والی ہیں. مجھے بتائیے نا کہ آپ کا تعلق پیچھے سے کہاں سے ہے, ذرا سننے والوں کو یہ بتائیے. جی ویسے تو میرا تعلق جو ہے ہزارہ سے, مانسرہ سے. ساری زندگی اسلام آباد میں گزاری. کالج کراچی سے کیا, اچھا, PCHS کالج اچھا کالج یہاں سے کیا, اور پھر شادی ہوگی, اینڈ دین آئی شفٹڈ بیک ٹو اسلام آباد. ماشاءاللہ. تو سیاسی ایکٹیویٹیز میں آج کل کتنا ایکٹیو ہیں آپ؟ اتنا جتنا ہونا چاہیے, زیادہ ایکٹیو نہیں. میں ایکچولی ریسنٹلی آئی ہیو بین میڈ دا سوشل ویلفیئر کمیٹی چیئر پرسن. اچھا ماشاءاللہ. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ, سیاست میں تو ہم ہیں, سیاست بھی ہو رہی ہے, لیکن کیوں نہ لوگوں کی مشکلات, لوگوں کے کام کاج میں ان کی مدد کی جائے.
ہماری پارٹی نے کھلی کچہری لگانا شروع کی اسلام آباد میں. لوگوں کے جو مسائل ہیں ہماری منسٹری سے ریلیٹڈ یا اسلام آباد یا پنڈی کے حد میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو بھی پرابلمز آتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا، یہ ہمارے جو صالح حسین صاحب ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ، انہوں نے پارٹی کے اندر یہ کمیٹیز بنائی ہیں. اچھا. اور وہ لوگوں کی جو بھی اپلیکیشنز آتی ہیں یا کوئی شکایات آتی ہیں تو ان منسٹریز کو ادھر تک پہنچایا جاتا ہے اور اس کی ہماری پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی آپ بہت ایکٹیو ہیں اور کام بھی چل رہا ہے اسلام آباد سے لے کے کراچی تک. جی آپ ذرا انٹیریئر سندھ کے بھی چکر لگائیے گا، حیدرآباد ماتلی میرا ہوم ٹاؤن ہے، ضرور تشریف لائیے گا. ضرور. اور بالکل. وہاں کے لوگ بھی بڑی محبت رکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے، آصف علی زرداری صاحب سے، گورنر صاحب سے، کیونکہ میرا کام ہے میں چاہتا ہوں کہ سب کو متحد کر کے جو ہے نا وہ پاکستان ترقی کی راہوں میں گامزن ہو سکتا ہے. سب مل کے کام کریں گے تو ہمارا پاکستان ترقی کرے گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمارا کراچی میں ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں طارق حسن صاحب، جی جی. اور وہ حیدرآباد، بدین، ٹھٹھا، ہر جگہ وہ جاتے ہیں. لوگوں کے فری میڈیکل کیمپس بھی لگاتے ہیں وہاں. یہاں پہ کافی ایک ہمارا اچھا سسٹم ہے جو پورے سندھ کو دیکھتا ہے. دس از مائی فرسٹ ٹرپ ہیئر ان PMLQ. میں ورنہ کراچی میرا اپنا شہر ہے، میری پیدائش کراچی کی ہے، تو میرا ننہال کراچی میں تھا اور ہے بھی، تو آنا جانا رہتا تھا. شجاع صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بہت بہتر. ماشاء اللہ جی، ماشاء جی. اللہ. ان کو میرا سلام کہیے گا شاہین ضرور. کی پرواز سے، فرحات ضرور. شاہین کا. بالکل ضرور. جی ریحان بھائی، سوشل میڈیا آج کل بہت ایکٹیو ہے اور ماشاءاللہ آپ بھی بہت ایکٹیو ہیں. کرکٹ ٹیم تو آج آپ کی بنگلہ دیش سے ہار گئی، یقیناً جتنی تکلیف ہر پاکستان کو ہوئی ہے آپ کو بھی اتنی ہوئی ہوگی. سوشل میڈیا آج کی جو جس طریقے سے وہاں نیوز آتی ہیں کہ تصدیق شدہ خبریں نہیں ہوتی ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو نیوز ہیں وہ تصدیق شدہ ہونی چاہیے؟ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی. دیکھیں ہر چیز کا کوڈ ہوتا ہے نا، جس طرح پیمرا ہے جی. اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر سائبر کرائم کا بھی پاکستان کے اندر کیا گیا ہے. اور جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہر خبر جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اس کو تفریح کے مقاصد سے تو دیکھ لیں آپ، لیکن اس کو مصدقہ ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے. کیونکہ AI کا ٹول جب سے آیا ہے تو آپ اپنی آنکھوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے جس طرح کی نیوز یا جس طرح کی پکچرز یا جس طرح کی کلپس وغیرہ آنی شروع ہوں گی. تو مصدقہ ذرائع سے خبر جاری کردہ خبر کے اوپر ہی آپ گفتگو کریں یا اس کو آگے بڑھائیں. بصورت دیگر اور خاص طور پر جو بین الاقوامی تناظر میں حالات ابھی روا رکھے ہوئے ہیں اس میں تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ یہ 3rd جنریشن وار کا آپ نے کانسیپٹ سنا ہوگا، 5th جنریشن وار کا کانسیپٹ سنا ہوگا. یہ جو مختلف طریقہ کار ہے حرب اور ضرب کے، اس میں آپ کو ڈیمورلائز کرنا، آپ کے جو نیشنل کیریکٹر ہے اس سے ڈیویٹ کرنا، اس سے ہٹا دینا، اپنے آبجیکٹو سے آپ کو وہاں سے ڈائیورٹ کر دینا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. قومی تشخص کو اجاگر رکھنا اور اپنے قومی تشخص کی بنیاد کے اوپر اپنے کاموں کو جاری رکھنا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ پیاری اردو بولتے ہیں ماشاءاللہ. نہیں، یہ تو اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے نا میرے پاس. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اردو ایسی زبان ہے، فصیح و بلیغ زبان ہے کہ آپ اپنے جذبات کی عکاسی مؤثر انداز میں کر سکتے ہیں. جس میں 45% فارسی ہے تو 25%، 20% عربی ہے، ترکش کے 10% ہے، سنسکرت ہے. تو یہ تمام زبانوں کا مجموعہ ہے جس سے آپ اپنے جذبات کا اظہار مؤثر انداز میں کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آج کی جو نسل ہے ہماری، وہ اپنی مادری زبان یا اپنی قومی زبان کو صحیح معنی میں پڑھتی بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کا استعمال کرتی ہے. ہم بھی طفل مکتبی ہیں، ہم بھی سیکھ ہی رہے ہیں اور روز کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اپنے جذبات کا اظہار کرنا بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیں جب تک کہ مصدقہ خبریں نہ ہوں تو آپ کے توسط سے، شاہین کی پرواز کے توسط سے میں گزارش کروں گا کہ کسی بھی ایسی خبر کو آگے نہ بڑھائیں. اور اس سے آپ اپنے آپ مطلب آپ جب تک تصدیق نہ ہو تو آپ بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ کے اوپر نظریں بھی لگی ہوئی ہیں اور افغانستان اور ہندوستان سے، خاص طور پر جو موجودہ حالات میں سلسلہ چل رہا ہے، جو اس میں بھی بڑے ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے آپ کو. بالکل. جی خادم علی خان صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کیا جدید ٹیکنالوجی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے یا مسائل پیدا کر رہی ہے سر؟
دیکھیں یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ ابھی تو یہ جیسے آپ کے جو اپلیکیشنز ہیں جو سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں اس سے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ دو بندے ایلن مسک اور جو مارک زکربرگ ہے وہ آپ کے دماغ پہ چھایا ہوا ہے اور وہ جو آپ کے جو عوام ہے ان کی دماغ تبدیل کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جس کو اس کے حق میں نیریٹو جو ہے چلا دیتے ہیں. ایک بہت بڑا مطلب ایک چیلنج ہے ہر ایک ترقی پذیر ملک کے لیے. ایون یہ ہے کہ امریکنز میں بھی اگر آپ دیکھیں جو امریکن صدارتی الیکشن تھا اس میں جو ہے ایکس نے بہت بڑا کردار ادا کیا. تو یہ جدید ٹیکنالوجی کے بہت زیادہ فائدے ہیں. ہر ایک بندے کے پاس مائک ہے اس کی جو ہے. اب آپ نے پہلے رپورٹنگ کی ہوگی جی چونکہ اس شعبے سے میرا بھی ایک عرصہ تعلق رہا ہے بلکہ میں ابھی بھی ایک اخبار کا چیف ایڈیٹر ہوں. ماشاء تو اللہ. وہ پہلے جو ہے ایک خبر جو ہے آتی تھی وہ سب ایڈیٹر چیک کرتا تھا. اس کے بعد جو آپ کے نیوز ایڈیٹر ہے اس کو وہ چیک کرتا تھا اور اس کے بعد اس کا تعین ہوتا تھا کہ اس کو 2 کالمی لگے, یہ 1 کالمی لگے, لیڈ لگے, سپر لیڈ لگے, 4 کالمی لگے. خبر کی تصدیق جو ہے وہ ہوگی. اب تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ مائک اٹھاتا ہے اور وہ سیدھا جو ہے جو کچھ بھی, کوئی ذرائع اس کا نہیں ہے, تصدیق نہیں ہے, شواہد اس کے پاس نہیں ہے, تو مطلب غیر ذمہ داری ہے. اور پھر یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ آپ کچھ بھی, جیسے ریحان بھائی نے بتایا کہ یہاں پہ جو اب صورتحال ہے اے آئی سے آپ کو یعنی حقیقت کا وہ ہوتا ہے کہ جی یہ مطلب یہ تو بالکل حقیقی ہے یہ جو ویڈیو ہے یا تصویر ہے. تو بڑے مسائل کا سامنا بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے تو یہ جو ابھی آپ کا جنریشن زی ہے وہ تو نہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں نہ جو ہے ہماری طرح جو ہے وہ جو آپ کے جو روایتی کھیل ہوتے تھے گلی ڈنڈا وغیرہ نہ وہ کھیلتے ہیں, نہ کوئی اس طرح فٹ بال ہے, ہاکی ہے, کی پاکستان کا نیشنل گیم کھیلتے ہیں, نہ کبڈی کھیلتے ہیں. تو اس طرح وہ سارے دن جو ہے موبائل کے ساتھ جو ہے چپکے رہتے ہیں. اسٹڈی بھی اس طرح نہیں کرتے بلکہ ہمیں تو خود اپنے بچے کہتے ہیں کہ جی بس اس میں جو ہے ہمارا اسائنمنٹ آ چکا ہے تو اس میں پڑھ رہے ہیں. تو بڑا اس کے اچھا ہے وہ بھی ہے. آپ اگر آپ دیکھیں نا کہ جو بڑی سر, تو آسانی اس بھی کا ہو مقصد چکی ہے. یہ کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹو لے کے جائیں. دیکھیں وہ آپ نیگیٹو مطلب اس کے اثرات تو ہے. میں نے جیسے بتایا نا کہ آپ اگر اس ٹیکنالوجی کو دیکھیں, یہ جو آپ ایک اپلیکیشن ہے فیس بک, یہ امریکہ میں آیا 2005 میں. تو اس نے امریکہ میں کوئی تباہی نہیں پھیری, نہ جو ہے یہ کینیڈا میں اس نے کوئی اس کو نقصان پہنچایا. یورپ میں آ گیا تھا 2006-07 میں, وہاں پہ بھی اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ آسٹریلیا بھی چلا گیا, آپ کے افریقہ بھی چلا گیا, لیکن اس نے نقصان پہنچایا تو آپ کے اسلامی ممالک کو اس نے نقصان دیا. اور آپ کے جو عرب سپرنگ آیا اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ نے جو وہاں پہ مستحکم حکومتیں تھی اس کو الٹ دیا. اور آپ لیبیا کے آپ صورتحال دیکھیں, شام کا دیکھیں, آپ سوڈان کا دیکھیں, آپ لبنان کا یہاں تک دیکھیں, آپ کا یمن کا کیا صورتحال ہوا, مراکش کا کیا صورتحال ہوا. جو امریکن نے حملہ کیا تھا اس میں جو لوگ جو ہے عراق میں جو شہید ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ 80,000 تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے جو عرب سپرنگ کے بعد جو یہاں پہ فسادات ہوئے وہ اس میں 6 لاکھ لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے. اور اسی طرح جو ہے آپ اس میں دیکھیں شام میں کتنے لاکھوں لوگ جو ہے شہید ہو گئے ہیں. اس طرح جو ہے آپ یمن میں دیکھیں وہاں پہ اب قحط ہے, لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ٹیکنالوجی کے فوائد بھی ہے بہت زیادہ, لیکن اس کے نقصانات جو ہے اس کو ہمیں جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ کراچی کی بات کریں اور ہمارے جو بھائی کہہ رہے تھے, اس کراچی میں آپ ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ کراچی میں جو امن اور سکون ہے اس کے پیچھے نون ہے, اس کے پیچھے نواز شریف ہے. اور یہاں پہ جو ہے یہ K4 کا منصوبہ ہو یا گرین بس لائن کا منصوبہ ہو یا جو انٹرنیشنل آپ کا ایئرپورٹ ہے نواز شریف کا ہے, یا جو کراچی سے حیدرآباد تک موٹر وے ہے وہ نواز شریف کا ہے. یہ بہت سے پروجیکٹس ہیں نواز شریف سر کے. کراچی سے حیدرآباد موٹر وے اس کا اتنا برا حال ہے کہ وہ اکثر بلاک رہتا ہے. اس کو آپ موٹر وے کی طرح بنائیں نا سر, وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سپر ہائی وے کہنے کو دل چاہتا ہے سر. وہ سپر ہائی وے ہی ہے وہ موٹر وے کا جو وہ ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو سکر تک پہنچا دی تھی نا موٹر وے. اگر ہم اس ٹائم نواز شریف کی حکومت ڈیسٹیبلائز نہ ہوتی, ہمیں جو ہے وہ بیٹے سے تنخواہ لینے پر جو ہے نواز شریف کو نااہل نہ کیا جاتا تو کراچی تک کی موٹر وے ہوتی, آپ کا جو ہے کراچی میں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہو جاتے.
लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप अगर आप अब इमरान खान ने 1100 अरब रुपए का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया और 1100 अरब रुपए का उन्होंने कहा कि जी हम पैकेज दे रहे हैं, 11 रुपए उसने नहीं दिए कराची को। लेकिन यहाँ पे लोग कराची में पीटीआई को वोट देते हैं। उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, 25,500 अरब का कर्जा लिया और तकरीबन 30,000 बिलियन रुपीस जो है 30,000 बिलियन रुपीस खर्च करके भी वो इस कराची के लिए तो क्या पूरे मुल्क में कोई काम नहीं कर सके। लेकिन एक नैरेटिव तो बन जाता है ना, ये सोशल मीडिया की वजह से उनका एक मकबूलियत का जी हाँ, वो जी है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके जो ये मैं आपको नेगेटिव वो बता रहा हूँ कि अब आप देखें ना, वहां पे दूसरे नंबर पे वो मकबूल रहनुमा जो है मुराद सईद है, जो कहता था 200 अरब डॉलर आएगी और 100 अरब डॉलर जो है IMF के मुंह पे मारेगी और 100 अरब जो है वो उस पे खादिम अली खान साहब, आप पे खर्च होगी। इंशाल्लाह आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपसे ज़रूर इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपने शाहीन की परवाज़ को ज्वाइन किया, जज़ाकल्लाह सर। जी जावेद भाई, आप कुछ कह रहे थे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो अमन है इसके पीछे कोई पार्टी नहीं है, पार्टी सारी हैं और सिर्फ वर्दी है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देयर इज़ नो सपा, देयर इज़ नो सलार, ओनली वन सपा एंड वन सलार एंड डेट इज़ पाकिस्तान आर्मी। आज हमारे जो है वो फील्ड मार्शल की वजह से ही ये अमन है और ये सब हम सब का एक किरदार है कि हम अपनी फ़ौज के लिए, आप देखें जिन मुल्कों की फ़ौज नहीं होती उनकी क्या हालत है। तो खैर चले, कोई बात नहीं, क्रेडिट ले रहे हैं, मोस्ट वेलकम, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा गुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं, उन्होंने कहा फुटबॉल नहीं खेलते, तो मेरी इनसे दरख्वास्त है सर कि आप कम से कम कराची को इतना फंड दे दें कि वो गुल्ली डंडा खेलने के लिए जो है वो पार्क भी बना लें और जनाब जो है ना वो मैदान भी बना लें, क्योंकि आजकल ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। इंक्रोचमेंट इतनी हो चुकी है कराची के अंदर, पार्क के अंदर जो है वो शादी हॉल बने हुए हैं और इस तरह की चीज़ें करी हैं। तो अगर आप फंड दे रहे हैं तो आप उसका एक पूरा लेआउट प्लान दीजिएगा कि आप किस तरह दे रहे हैं और किस तरह देंगे। आज तक आपने K4 मंसूबे की अभी बात की, मैं बताएं मुझे कौन सा K4 मंसूबा अभी तक तरक्की हुआ है। आपने BRT ज़रूर दी है, मगर क्या 3.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी को क्या ये 1 या 2 या 3 ग्रीन लाइन की बसें काफ़ी हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि कराची को कराची का हक दें। जो मुल्क सबको जो शहर सबको पाल रहा है, आप इसको पलने दें। मैंने कल भी एक बात कही थी कि तीनों सूबों ने मिला के जो है वो 4,000 अरब रुपए का टैक्स दिया है, ठीक है, जबकि टोटल टैक्स 12,500 अरब था, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, और तीनों सूबों ने मिला के 4,000 अरब रुपए का टैक्स दिया और कराची ने 8,000 रुपए अरब का टैक्स दिया। तो बात ये जो टैक्स दे रहा है, खुदा के वास्ते कुछ रहम कीजिए, कोई करम कीजिए। हमारे लिए नवाज शरीफ भी जिंदाबाद, हमारे लिए पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद, हमारे लिए MQM भी जिंदाबाद, मगर जनाब जमात इस्लामी सारी पार्टियां जिंदाबाद। मगर ये नारे उस वक्त तक लगाने के लिए बंदा भी तो नाम लीजिए, काफ जिंदाबाद, सब जिंदाबाद। मगर बात ये है कि जनाब ये जिंदाबाद कहने के लिए भी जब ये लोग बचेंगे तो जिंदाबाद कहेंगे। लिहाजा इनके साथ इतनी रोजी रोटी ना छीनें, इनके साथ खुदारा इस तरह ना करें कि ये बिल्कुल जो है फारिग हो गए ये लोग, ठीक है। आज कराची में ताजिर तबका जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी को कराची और सिंध की लीड कर रहा हूं। तो मेरे भाई, आप सिर्फ जोश खिताबत में कह रहे हैं, आप यकीनन मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर बात यह है कि जोश खिताबत की जरूरत नहीं है, बात यह है कि अमली काम आप क्या करके दे रहे हैं और अमली काम करके दिखाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं एक बार रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कुछ फ़वाइद है ना। तुम्हारा सवाल बहुत काम का है। जी जी जल्दी से। देखो, लैपटॉप का इस्तेमाल होता है या मोबाइल के इस्तेमाल से हम झुककर इस्तेमाल, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, गर्दन के मोहरों की तकलीफ। और एक मैं आपको एक काम की बात और बताऊं, ये आम रेगुलर मोबाइल जो हम यूज़ करते हैं, इस पर WC और कमोड से ज़्यादा जरासीम होते हैं। अच्छा, इसको रोज़ाना साफ़ करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी बहुत हैं। ये भी बताइए, साफ़ किससे करें? पानी से साफ़ करेंगे तो ख़राब हो जाएगा? नहीं, वो कॉटन लें, उस पर कोई डिटॉल लगा कर उससे अच्छी तरह से साफ़ करें, कॉटन स्वैब जी, स्वैब से। अच्छा डॉक्टर साहब, जल्दी से मुझे 1 मिनट में जवाब दीजिएगा, क्या रमज़ान में ज़्यादा इबादत और कम खाने के अमल इंसान की नफ्सियात पर भी मुस्बत असर डालता है? बहुत ज़बरदस्त असर डालते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक जापानी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ किस वजह से मिला है? 16 आवर्स की फास्टिंग पे उसको मिला। अच्छा। उसने कहा है कि साल में अब तहकीक हुई ना, साल में 1 महीना 16 घंटे की फास्टिंग करेंगे तो सारी वो बीमारी, कैंसर और मुख्तलिफ बीमारी को उन्होंने हवाले दिए। दूसरी बात यह है कि ये हमें एक रूटीन फराहम करता है। जो हम सुबह नहीं उठते थे,
अब सुबह उठ रहे हैं, जो लोग आप देखें मस्जिदें कितनी भरी हुई हैं, माशाअल्लाह। और जैसे ही चांद रात होगी उसके बाद देख लीजिएगा ईद के पहले दिन एक रूटीन दे रहा है रमज़ान, है ना। सुबह हम वक्त पे उठ रहे हैं और जल्दी उठते हैं, साथ मिल के बैठते हैं, अफ्तारी में साथ मिल के बैठते हैं। मैं कुछ अर्से पहले हम कॉन्फ्रेंस में थे इटली, यकीन के आंसुओं से रोते हैं जब अफ्तारी सामने होती है और घर वाले सामने नहीं होते। तो ये कितनी ज़हनी तौर पे, यानी कुछ अर्से पहले मेरे अमेरिका में एक मेरे दोस्त होते हैं डॉक्टर हाशमी, पहले तो ये होता था ना कि अपनों को दूर रखा जाता था और हॉस्पिटल में पेशेंट हुआ करता था। अब उसकी चॉइस ली जाती है कि आप अपने साथ किसको रखना चाहते हैं, उससे वो पेशेंट जल्दी अच्छे होते हैं। अच्छा, तो इसलिए रमज़ान इतना बाबरकत महीना है, आप आखिरी दिन महसूस कीजिए, ईद के दिन भी आपका दिल चाहेगा कि मैं रोज़ा रख लूँ, जबकि जायज़ नहीं है, मगर एक रूटीन बन चुका होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं उसके बाद शश ईद के रोज़े जो है ना, ये जो हम ईद के रोज़े जिन्हें कॉमन आम ज़बान में शवाल के रोज़े जो कहलाते हैं, जी। वो 6 रोज़े रखते हैं 6 ताकि जो है पूरे साल के रोज़े जो हैं वो हमें मिल जाएं। बहुत शुक्रिया जी। हमारा एक सेगमेंट है मैसेज का, जो हमें हैदराबाद, मातली और इंटीरियर से लोग देख रहे हैं, उनके मैसेज मेरे मोबाइल पे हैं। फ़ारूक शाहीन हमें हैदराबाद से देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया फ़ारूक शाहीन। अब्दुल रहीम हमें हैदराबाद से देख रहे हैं, नजीब हमें हैदराबाद से देख रहे हैं, वजी हमें हैदराबाद से देख रहे हैं, नवेद शाहिद अकबर हमें मातली से देख रहे हैं, अरशद अंसारी हमें हैदराबाद से देख रहे हैं, और इसके साथ काजी साहब हमें हैदराबाद से देख रहे हैं। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें हैदराबाद से देख रहे हैं। सबका नाम लेना ज़रा मुश्किल है, सबका बहुत शुक्रिया जी। रेहान साहब 30 सेकंड में मेरे पाकिस्तानियों के लिए कोई मैसेज। देखिए, जिस तरह के मुफ्ती साहब ने बताया कि बहुत रहमतों का महीना है, और ख़ास तौर पर जो आलम इस्लाम पर, उम्मत मुस्लिमा पे जो एक आजमाइश हुई हुई है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को कायम करने का एक अज़म करने की ज़रूरत है, और एक दूसरे के लिए मुआवनत और मददगार कैसे साबित हो सकते हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मैं आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में दावत दे चुका था, आपके तवस्सुस से हिलाल अहमर के डिज़ास्टर मैनेजमेंट फर्स्ट एड प्रोग्राम्स में जो लोग इंदराज कराना चाहें हमारी वेबसाइट पे जाएं, ताकि आप खुदा न खासा किसी भी ह्यूमन मेड या नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत में एक दूसरे के मददगार और मुआवनत हो सके, मुआवन साबित हो सकें। तो हम ऑफ़र दे चुके हैं, आपके प्रोग्राम से दोबारा मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, और आपस में इत्तेहाद कायम रखें, क्योंकि आजमाइशों की घड़ी शुरू हो चुकी है पाकिस्तानियों पे और आलम इस्लाम पे, तो हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। सर, शाहीन की परवाज़ से तो हमेशा यही मैसेज दिया कि सब मुत्तहद हो जाएं। जी मेरी प्यारी बहन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे पाकिस्तानियों को, कैमरे की तरफ देखते हुए? सबसे पहले तो मैं कराची के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतना प्यार दिखाया और मुझे इतना वार्म वेलकम किया। सर मैडम, मातली और हैदराबाद के लोगों ने भी तो आपसे मोहब्बत की। हैदराबाद, मातली का भी पूरे सिंध स्पेशल नाम मातली और हैदराबाद। मातली और हैदराबाद। और यहाँ आके आपके प्रोग्राम में भी बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान के लिए मैं एक ही पैगाम लेके आती हूँ, पीस का, भाईचारे का, अमन का, खुशहाली का। हम सबको मिलकर इस मुल्क के लिए खिदमत करनी है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है, और अपनी जो हमारी यूथ है उसके लिए बहुत काम करना है, क्योंकि हमारी यूथ हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एसेट है। ये राह रास्त पे होंगे, ये ठीक काम करेंगे, ये इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो इनको ज़्यादा हमें फोकस करना है, यूथ को, जो बिल्कुल इस वक्त एक अनगाइडेड रास्ते पे चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। जावेद भाई, मेरे पाकिस्तानी के लिए मैसेज जल्दी से। जी, जहाँ बात यूथ और टेक्नोलॉजी की हो रही है, तो मैं आपके प्रोग्राम से ये तवज्जो से ये कहूँगा, क्योंकि मैं भी लैपटॉप इंपोर्ट करता हूँ, तो आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से जो भी आएगा, मैं इंशाल्लाह वाकई इसको पढ़े लिखे पाकिस्तान में जो भी, चाहे वो रत्ती बराबर ही हिस्सा सही, कि उसको 10 to 20% जो है वो डिस्काउंट दूंगा। बहुत ज़बरदस्त जी। डॉक्टर साहब, मेरे पाकिस्तानी के लिए मैसेज। मैं ये कहूँगा कि अदल करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे एक इलाके की तरफ 100 सीटें आई हैं और 85 मकामी हैं, तो कितना आसान हो गया अदल करना। तो अदल सबसे आसान है, खुदा के लिए अदल कीजिए। और 1 साल से ये कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहा है, इसकी आवाज़ को सुने, क्योंकि वो कब्रिस्तान मेरा है। मैं मरूंगा तो उसी कब्रिस्तान में जाऊंगा, और शायद मेरी कब्र के ऊपर कोई चरसी बैठा हुआ चर्स भी रहा होगा। सीवरेज का गंदा पानी जा र68 होगा। किस कदर गंदा पानी, कितना गलीज हो रहा है। बहुत बुरा हाल है। इंशाल्लाह हम कोशिश जारी रखेंगे। और 368 दिन हो गए हैं, और मैं ये दिन अब रोज़ाना अपने प्रोग्राम में बताऊंगा कि कितने दिन
जो है कब से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, 368 डेज से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। आपका महरीन मलिक साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब, आपकी मोहब्बत, प्यार, खुलूस का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रफ़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद सिद्दीकी साहब, आपकी मोहब्बतों का, आपकी तबीयत सही नहीं थी फिर भी आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद।